وضو کی تاریخ معاشروات وضو کا قاعدہ اسلام کے ساتھ خاص ہے۔ دنیا کے کسی مذہب نے بھی اپنی عبادت سے پہلے اس قسم کا پر حکمت و اسرار طریقہ طہارت نہیں سکھایا۔ وضو کی تاریخ کے متعلق اتنا جان لیجئے کہ یہ اس وقت سے فرض ہوا جس وقت سے اسلام کی عبادت فرض ہوئی۔ پہلی وحی کے نزول کے ساتھ ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو سکھایا تھا۔ اگرچہ اس وقت وضو کی یہ موجودہ صورت نہ تھی، تاہم طریقہ طہارت پہلی وحی کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا دیا گیا تھا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، یعنی اپنے رب کی بڑائی بیان کر اور اپنے کپڑوں کو پاک کر۔ اس حکم میں بطور دلالتاً النص اور عبارتاً النص بدن اور کپڑوں کی طہارت بھی داخل ہے۔ جیسا کہ گزشتہ ابواب میں کہیں بیان ہوا، الغرض وضو پر عمل تو اسی روز سے شروع ہو گیا تھا جس روز سے عبادت فرض ہوئی تھی، مگر ابتدا میں وضو کی یہ موجودہ صورت نہ تھی۔ لوگ جلد جلد الٹا سیدھا وضو کر لیا کرتے تھے، یعنی اپنے بدن اور کپڑوں کی پاکیزگی معمولی طریقے سے حاصل کر لیتے تھے۔ بالآخر سن 5 ہجری میں یہ حکم نازل ہوا۔ القرآن ترجمہ: جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو منہ اور کہنیوں تک ہاتھ دھو لیا کرو اور سر پر مسح کرو اور ٹخنوں تک پیر دھو لو۔ اس آیات مبارکہ کے نازل ہونے کے بعد وضو کی موجودہ صورت متعین ہو گئی، اور ابتدا میں یہ صورت نہ تھی کہ وضو ٹوٹے یا نہ ٹوٹے، ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرنا لازمی تھا۔ مذکورہ بالا حکم کے نزول کے بعد ہر وقت تازہ وضو کرنا لازمی امر نہیں رہا۔ مسلمانوں سے اس حکم کی پابندی اٹھا لی گئی۔ وضو کے فرائض حنفیہ کے نزدیک وضو میں 4 باتیں ہیں۔ مذکورہ بالا آیات کے مطابق وہ یہ ہیں: 1. چہرے کا دھونا، طول میں بالوں کے اگنے کی جگہ سے لے کر ٹھوڈی کے نیچے تک اور عرض میں ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک۔ 2. دونوں ہاتھوں پر کونیوں سمیت پانی بہانا۔ 3. چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ 4. دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ وضو کی سنتیں: حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک وضو میں 14 باتیں سنت ہیں جن سے وضو کی تکمیل ہوتی ہے، جن کو علیحدہ علیحدہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ 1. پونچھوں تک دونوں ہاتھوں کا دھونا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: تم میں سے جو کوئی جب خواب سے بیدار ہو تو اس کو ہرگز برتن میں ہاتھ نہ ڈال دینا چاہیے جب تک کہ وہ 3 مرتبہ نہ دھو لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ سوتے میں کہاں کہاں لگے ہیں۔ اس حدیث کی بنا پر وضو سے پہلے 3 مرتبہ ہاتھوں کا دھونا سنت ہوا۔ 2. زبان سے بسم اللہ کا پڑھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترجمہ: یعنی جو بسم اللہ نہ پڑھے اس کا وضو نہیں۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اس کا وضو نہیں ہے کہ جو شخص بسم اللہ نہ پڑھے اس کا حقیقت میں وضو نہیں ہوتا، کہ یہ لا واسطے نفس کے ہے، جس سے مراد نفی فضیلت ہے، یعنی جو بسم اللہ نہ پڑھے وہ وضو کی فضیلت حاصل نہیں کر سکتا۔ 3. مسواک کرنا، کیونکہ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ عمل کیا ہے۔ مسواک کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا محبوب و مرغوب تھا کہ آپ نے مرض الموت میں بھی مسواک کی۔ یہ ایسی سنت موقدہ ہے کہ جو 6ویں ائمہ حدیث نے اپنی کتاب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کو بیان کیا۔ ترجمہ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر میں اپنی امت پر اس امر کو بھاری اور شاق نہ سمجھتا
تو ان کو حکم دیتا کہ وہ ہر نماز کے ساتھ مسواک کیا کریں۔ 4 ناک میں پانی ڈالنا، 5 ہاتھوں کی انگلیوں میں خلال کرنا، 6 کلی کرنا، 7 وضو کی نیت کرنا، 8 وضو کی ترتیب ملحوظ رکھنا، یعنی اول ہاتھ دھونا، پھر کلی کرنا، پھر ناک میں پانی ڈالنا، پھر منہ دھونا وغیرہ۔ 9 پے در پے دھونا، یعنی پہلے عضو کے خشک ہونے سے قبل دوسرے عضو کا دھونا۔ یہ نہ ہو کہ منہ دھو کر باتیں کرنے لگے یا اور کام کرنے لگے، اتنی دیر میں منہ خشک ہو جائے اور دوبارہ یہیں سے وضو شروع کیا۔ داڑھی میں خلال کرنا، جس کی صورت یہ ہے کہ ہتھیلی آگے کو رہے اور پشت و سط اندر کی طرف۔ 11 پاؤں کی انگلیوں میں خلال کرنا، جس کی ترتیب یہ ہے کہ بائیں ہاتھ کی چھینگی سے دائیں پاؤں کی چھینگی میں خلال کرے اور پھر اس کے برابر والی انگلی میں کرے اور بالآخر بائیں پاؤں کی چھینگی پر لا کر ختم کر دے۔ خلال کے وقت بائیں ہاتھ کی چھینگی کو پاؤں کی انگلیوں کی جڑوں کے نیچے سے اوپر کھینچے۔ 12 سارے سر کا مسح کرنا، 13 کانوں کا مسح کرنا، 14 ہر عضو کو 3 بار دھونا۔ وضو میں یہ 14 باتیں سنت ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ وضو کے ان اعضاء کو دھو کر فرمایا کہ یہ وضو ہے جس کے بغیر اللہ تعالیٰ نماز قبول نہیں کرتا، یعنی ان اعضاء کا دھونا ضروری و لازمی ہے۔ 2 مرتبہ ان اعضاء کو دھو کر فرمایا یہ وضو ہے جو دگنا اجر چاہے، اور 3 مرتبہ دھو کر فرمایا یہ میرا اور تمام انبیاء کا وضو ہے۔ جو اس پر زیادتی یا کمی کرتا ہے وہ حد کو توڑتا ہے اور ظلم کرتا ہے۔